میں چاہوں گی کہ ذرا تفصیلات بتا دیجیے گا اقتصادی سروے کے حوالے سے، آسان اور سادہ الفاظ میں، کیونکہ یہ بڑا گورکھ دھندا ہوتا ہے، تو عام لوگ جن کا بڑا کنسرن ہوتا ہے بجٹ سے، کیونکہ اسی کا دار و مدار ہے کہ عام لوگوں کی زندگی کتنی خوشحال ہونی ہے نہیں ہونی ہے۔ تو ابھی تو جو اسحاق ڈار صاحب نے رپورٹ پیش کی، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حکومت اپنے تمام ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو ارشاد انصاری صاحب، آپ چونکہ اس پر اپنی کمان رکھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت کی کارکردگی اقتصادی سروے رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا رہی؟ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں، یہ جو اقتصادی سروے پیش کیا گیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی اقتصادی جو ہدف تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا، اور اس کا اعتراف جو ہے وزیر خزانہ نے اور ساتھ بیٹھے جو احسن اقبال صاحب تھے وزیر منصوبہ بندی، انہوں نے بھی کیا۔ لیکن اس کی اگرچہ انہوں نے جو سارا جو جواز ہے اور جو وجوہات ہیں وہ سیلاب کی تباہ کاریاں، سیاسی عدم استحکام اور پھر پچھلی حکومت کی جو پالیسیاں تھیں ان کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل سچویشن ہے اور یوکرین وار ہے اور پھر جو مہنگائی کا جو انٹرنیشنلی جو فنومنا چل رہا ہے اس کا جو ہے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم یہ بھی بتا دیں کہ ان سے ہم نے یہ کویسچن بھی کیا تھا کہ اگرچہ اس میں انہوں نے کہا کہ جو اکنامک جو پرنسپل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو اہداف ہیں اور یہ جو اعداد و شمار ہیں ان کو فائنل کیا ہے، لیکن ایک بہت اہم کویسچن ان سے کیا گیا تھا کہ جو جی ڈی پی کا جو 0.29% جی ڈی پی انہوں نے شو کی ہے، اس کے بارے میں بھی اقتصادی ماہرین کا اور جو اکنامک ہم لوگ بھی اکنامک کی جو بیٹ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں ان کا اس پہ تھوڑا سا کنسرن تھا کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا تھا کہ جو جی ڈی پی کا جو فگر ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جو ڈیفلیٹر تھا اس کو جو طے کیا جاتا تھا وہ سی پی آئی اور کنزیومر پرائس انڈیکس اور ہول سیل پرائس انڈیکس، اس کے جو ایوریج ہوتا تھا اس کو لیا جاتا تھا، اور نارملی وہ اپر لیول پہ ہوتا تھا۔ تو ابھی بھی یہی کویسچن کیا گیا کہ آپ نے جو یہ جو فارمولا ہے اس میں کوئی تھوڑا سا آپ نے کوئی جھول دکھائی ہے، اور لیکن جب یہ ایکچوئل فگر پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جب بعد میں سارے فگرز کو فائنل کرے گی پورے مالی سال کا، تو اس کا خدشہ ہے کہ یہ جو 0.29 ہے یہ بھی شاید منفی میں چلا جائے۔ اس پہ وزیر خزانہ اور ساتھ بیٹھے احسن اقبال نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اکنامک پرنسپل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا ہے، اور اگر ہم نے یہ ایسا کچھ کرنا ہوتا کہ ہم نے جی ڈی پی کو تھوڑا سا اپ شو کرنا ہوتا تو پھر ہم 0.29% نہ بتاتے، تو ہم 1%، 1.5% یا 2% جی ڈی پی بتاتے۔ تو یہ چیز تھی، اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو تھیں، مطلب ایگریکلچر سیکٹر ہو، انڈسٹریل سیکٹر ہو، سروسز سیکٹر ہو، اور فصلوں کا سارے جو ہے وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ اور ایک اور چیز جو تھی، اس وقت چونکہ کافی پرہجوم جو ہے وہ پریس کانفرنس تھی، اس میں تو ہماری ان سے بات نہیں ہو سکی۔ بعد میں ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ ایک جو فگر تھا اس پہ بڑا کافی تھا کہ ہر فگر مثلا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا، اور ایک جگہ پہ گورنمنٹ خود یہ کہہ رہی ہے، اور سارے جو اہداف کے عدم حصول کی جو وجہ ہے اس کو ایک بنیادی وجہ سیلاب کی تباہ کاریاں قرار دیا جا رہا ہے کہ 31 سے 32 ارب ڈالر کا اکانومی کو نقصان ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لائف سٹاک اور جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں بہت بڑا جو ہے وہ لاس ہوا ہے۔ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فگر آیا ہے کہ جو لائف سٹاک ہے، باقی تو ساری چیزیں جو ہے وہ گروتھ مطلب اہداف حاصل نہیں ہوئے اور گروتھ کم رہی ہے، لائف سٹاک ایک ایسا ہے کہ وہ جو ٹارگٹ تھا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گروتھ رہی ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا کنسرن تھے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جو ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ مویشی مر گئے ہیں اور لائف سٹاک بری طرح متاثر ہوا ہے، اور باقی ایگریکلچر سیکٹر بھی متاثر ہوئے، تو دوسری طرف یہ گروتھ جو ہے وہ بڑی ہے۔ تو خیر یہ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے جو ساری پرابلمز تھیں ان کو ہم نے مشکل فیصلے کر کے کسی حد تک ہم نے ان کو کنٹرول کر لیا ہے، اور جو اکانومی کی جو گراوٹ کا سلسلہ تھا اس کو بھی ہم نے روک لیا ہے، اور اب سمت کا تعین کر دیا گیا ہے۔ پچھلے دور میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 3 ایز جو ہے اسٹریٹجی اپنائی تھی، اب ہم نے جو ہے وہ 5 ایز اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کرنچ سے نکل آئیں گے اور ملک کو دوبارہ جو ہے وہ اقتصادی پٹڑی پر جو ہے وہ لے آئیں گے۔ اور میں ارشاد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں، جی بالکل میں دوبارہ آتی ہوں کہ آئندہ کے ظاہر ہے جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں، اب زیادہ وقت نہیں ہے، کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے حکومت، کیونکہ پہلے تو یہ ایکسکیوز تھا کہ یہ سب کچھ پچھلی حکومت کر کے گئی، تو اب یہ دوسرا بجٹ ہے تو اس میں یہ ایکسکیوزز بہت کم
मार्जिन है इस हुकूमत के पास। फरहान शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप किस तरह से देख रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर टैक्स कलेक्शन की हम बात करते हैं तो आपको लगता है, क्योंकि IMF के भी ज़ाहिर है एक मुतालबा है और हुकूमत भी चाहती है कि इसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो मौजूदा हालात में टैक्स कलेक्शन जो टारगेट गवर्नमेंट देने जा रही है उसको कंप्लीट कर पाएगी? जी बहुत शुक्रिया। मैं इरशाद साहब को ज़रूर कल के लिए एक सवाल और ऐड कर दूंगा। इरशाद साहब, कल जब बजट पेश किया जाए तो काइंडली आप फाइनेंस मिनिस्टर से ये ज़रूर कहिएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा पाकिस्तान की बैलेंस शीट को ओपन करने की ज़रूर जुर्रत पैदा करें कि कल बजट में ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एक्चुअल है। ये मेरा एक छोटा सा मासूमाना सवाल है जो कल अगर आप उनके सामने रख सकें तो प्लीज़, कि किसी को पता चल सके कि पाकिस्तान आज खड़ा कहाँ पे है, IMF के साथ हमारा लोन क्या है, हमारा डेट क्या है, हमारे पास अपने एसेट्स क्या हैं, हमारी इनकम क्या है और उसके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। सिर्फ बजट सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे पे हम 75 साल से आ रहे हैं और आगे भी कल का दिन भी एक इसी तरीके का एक नया साल हमारा शुरू होने जा रहा है। दूसरी बात जो आपने की वो इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, तो ये मैं इसहाक डार साहब को इस पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने इन तमाम हालात में अप्रैल 22 से लेके आज, पहले मुफ्ता इस्माइल साहब, फिर उसके बाद उन्होंने जब ये सारी जिम्मेदारियां उठाईं तो नो डाउट कि उसमें हमारी जो इकनॉमिक्स, हमारा जो इकॉनमी और हमारी जो मुल्की मईशत और मुल्की हालात थे वो टोटली डिस्टर्ब रहे। इसमें उनका ज़ाती तौर पे कसूर इसलिए नहीं है कि वो माजी की तमाम कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ को लाते हुए वो यहाँ तक आए और आज तक उनमें उनका कितना हिस्सा रहा, किसका कितना हिस्सा रहा, तो सिर्फ और सिर्फ ये पिछली गवर्नमेंट पे इसका इल्ज़ाम मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देना तो ये गलत है। आगे जब हम बात करते हैं कि नई टैक्स कलेक्शन की और इस साल की टैक्स कलेक्शन की, तो टैक्स कलेक्शन का हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, और जब तक हम उन सोर्सेज ऑफ इनकम पे, हम अपने बिजनेस कम्युनिटी पे, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, सर्विसेज पे हमने इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं की तो हमारे वो टैक्स टारगेट कैसे पूरे हो सकते हैं। ना इस साल के टैक्स टारगेट्स पूरे हैं, ना ही अगले आइंदा आने वाले साल में उसकी समझते हैं वो सिस्टम उस तरह से नहीं बना पा रहे। जी बिल्कुल, इसके लिए कभी भी हमारी किसी भी गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है और लेटर ऑन आपकी ये पॉलिसीज़ कभी भी उस बिजनेस कम्युनिटीज़, उस एग्रीकल्चर सेक्टर और उस सर्विसेज सेक्टर को सामने रखते हुए नहीं बनाई जाती। नो डाउट कि इसहाक डार साहब खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी करते हुए, खुद इसी बिजनेस कम्युनिटी से आने के बाद, लेकिन जब वहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ में बैठते हैं तो तब इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, तब इनके एजेंडाज, तब इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो IMF के कहने पे चल रही हैं कि अभी इन्होंने बजट कल प्रेजेंट ज़रूर करना है लेकिन अप्रूव्ड वो सब्जेक्ट टू, हम उसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो अप्रूवल ऑफ द IMF ही है। तो इसलिए इस तरह के बजट फिगर्स पेश करना, इस तरह के टैक्स टारगेट पेश करना, इस तरह के लोगों को एक अजीब सी कैफियत में रखना, तो ये मुनासिब नहीं है कतई तौर पे। काइंडली कम अज़ कम ये कल पाकिस्तान की असल पिक्चर ज़रूर लोगों को दिखाएं कि हमने क्या किया और इसलिए